کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو جب یہ یقین ہو گیا کہ کوفہ کے فوجی کبھی بھی نواسہ رسول امام حسین کے خلاف نہیں لڑیں گے، تو وہ کوفہ کے قاضی شریح کے پاس گیا کہ حسین کو باغی قرار دیا جائے۔ وہ قاضی حضرت عمر کا مقرر کردہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جس کا نام قاضی شریح ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ بعد میں حضرت عثمان نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا، اور سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریح اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شریح بن حارث سے قتل حسین علیہ السلام کا فتویٰ لیا۔ اس فتویٰ کے بارے میں محدثین کے دو طرح کی رائے موجود ہیں، آئیے تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادگان قاضی شریح کے گھر میں تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ان شہزادوں کی تلاش میں دیوانہ ہوا آ رہا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوا، اور اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ سے باہر بھیج دیا، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر وہیں ویرانے میں چھوڑ آیا۔ ابن زیاد ملعون نے جب کوفیوں کو امام کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تو سوائے خوارج کے کوفی اس کام پر آمادہ نہ تھے۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا کہ وہ امام حسین کے قتل کا فتویٰ دے تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اس قدر وزنی کام سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد نے قاضی کو 1,00,000 اشرفی کا لالچ دیا اور 50,000 اشرفی قاضی کے گھر بھجوائی۔ دولت کو دیکھ کر یہ اپنی اصل فطرت پہ آ گیا، اور اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، اور میں فتوے میں لکھوں گا کہ فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ قاضی ایسا کوئی بھی فتویٰ دے دے جسے لوگوں کو دکھا کر اس کبھی کام پر اکسایا جائے۔ ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا، اور پھر اس نے اس فتوے پر شہر کے دوسرے بڑے ضمیر فروش ملاؤں سے مہریں لگوائیں۔ ناظرین، بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی شریح نے یہ فتویٰ نہیں دیا تھا۔ بالفرض اگر مان لیا جائے کہ صریح اور واضح طور پر فتویٰ نہیں جاری کیا گیا تھا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح قاضی شریح اور ابن زیاد کا تعلق تھا، اور پھر قاضی شریح نے ابن زیاد کے آگے ڈرپوکی، عافیت طلبی، ریاکاری، دو پہلو باتیں کرنا اور جھوٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اور اس طرح سے ابن زیاد کا قاضی شریح کے جھوٹے دستخط اور مہر کا استعمال کرنا، اس کی تمام باتوں سے نتیجہ گیری اور غلط قیاس کا سمجھنا، یا قاضی شریح کا کلی طور پر امام حسین علیہ السلام کے قیام پر سوالات اٹھانا ابن زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں کو نواسہ رسول کے قتل کے لیے تیار کرے، اور پھر دوسرے گندم نما جوں فروش بے دین ملاؤں سے اس پر مہریں لگوائی۔ اس لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط روایت یا سند نہیں ہے، تو پھر اس بات پر تو سبھی راوی متفق ہیں کہ قاضی شریح بہرحال مولا امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یزید کی مذمت تو دور کی بات، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔
خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو گیا، مگر قاضی شریح نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو ذرہ بکتر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے قتل پر خاموش رہے، اس کی قابلیت اور اس کی علمیت کس کام کی؟ سانحہ کربلا کے بعد کوفہ کے حالات خراب ہو جانے اور مختلف قیام اور طریقوں کے اٹھنے کی وجہ سے قاضی شریح تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ گیر رہے۔ مورخین نے اس کی وجہ عافیت طلبی اور عدم امنیت بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے بقول مختار سقفی نے کوفہ پر تسلط حاصل کرنے کے بعد قاضی شریح کو کوفہ کے منصب قضاوت کے لیے مقرر کیا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قاضی شریح بھی ان اعتراضات کو سن کر خوف زدہ ہوا اور بیماری کا بہانہ بنا کر خانہ نشین ہو گئے۔ مختار بھی ان اعتراضات کے نتیجے میں قاضی شریح کو معزول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ شخص جانتا تھا کہ یہ قیام عارضی ہے اور ان میں مداخلت خطرناک ہے۔ کوفہ میں مختلف حکومتیں شورشیں ہوتی رہی، لیکن یہ کسی کام کا بھی حصہ نہیں بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفہ کا قاضی مقرر ہوا۔ اس دوران عبد الملک بن مروان نے حجاج کو کوفہ کا گورنر بنایا اور قاضی شریح اس وقت نہ صرف کوفہ کا چیف جسٹس تھا بلکہ حجاج کے مشاورین میں سے شمار ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔